ایک بات ہے جو شاید بہت کم لوگوں نے سمجھی ہے۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر بلا وجہ شک کرتا ہے، بار بار سوال اٹھاتا ہے، اس کی ہر بات کو الٹے معنی میں لیتا ہے، تو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ عورت کے کردار کا ہے۔ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ شک کبھی سامنے والے کے کردار سے پیدا نہیں ہوتا، شک ہمیشہ شک کرنے والے کے اپنے اندر سے جنم لیتے ہیں۔ نفسیات اس بات کو بہت واضح انداز میں سمجھاتی ہے۔ انسان جو کچھ باہر دیکھتا ہے اکثر وہ اپنے اندر کی حالت کا عکس ہوتا ہے۔ جس مرد کے اندر عدم تحفظ کا احساس ہو، جسے اپنی محبت پر یقین نہ ہو کہ وہ اسے قابل اعتبار رکھنے کے لائق ہے، وہی مرد باہر شک تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اندر کا خالی پن باہر کسی نہ کسی صورت میں نکلنا ہی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اپنی خامیوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آسان راستہ یہ اپناتا ہے کہ الزام کسی اور پر رکھ دے۔ اگر یہ بات تمہارے دل میں کہیں اتر رہی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی کسی ایسے شخص کو بھیج دو جسے شاید یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک گہری بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ کائنات میں ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنے مدار میں چلتا ہے، اور جب کوئی چیز اپنے فطری توازن سے ہٹتی ہے تو اپنے ارد گرد کے پورے نظام کو بھی متاثر کرتی ہے۔ انسانی ذہن بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ جس ذہن کا اپنا اندرونی توازن بگڑ چکا ہو، وہ باہر کی ہر چیز کو بگڑی ہوئی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ ایک پرسکون ذہن پرسکون رشتہ دیکھتا ہے، ایک بے چین خوف زدہ ذہن ہر معمولی بات میں بھی خطرہ ڈھونڈتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو مختلف مرد ایک ہی عورت کے ساتھ رہ کر بھی بالکل مختلف تجربہ کرتے ہیں۔ ایک اسے وفادار سمجھتا ہے، دوسرا اسی عورت پر شک کرتا رہتا ہے۔ فرق عورت میں نہیں، دیکھنے والی نظر میں ہوتا ہے، سوچنے والی سوچ میں ہوتا ہے۔ اب سوچو، وہ مرد جو موبائل چیک کرتا ہے، ہر فون کال پر سوال کرتا ہے، ہر ملاقات کا حساب مانگتا ہے، کیا وہ واقعی اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے اس خوف سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اتنا اچھا نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ رہنا چاہے؟ یہ خوف اکثر بچپن سے آتا ہے، کسی ایسے رشتے سے جہاں اعتماد ٹوٹا ہو، یا کسی ایسی تربیت سے جس نے یہ سکھایا ہو کہ محبت پر بھروسہ کرنا خطرناک ترین ہے۔ مگر یہ زخم بیوی نے نہیں دیا ہوتا، پھر بھی سزا بیوی کو ملتی ہے۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے جو اکثر گھروں میں خاموشی سے ہوتی رہتی ہے اور کوئی اسے پہچانتا تک نہیں۔ اسلام نے اس معاملے کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات صاف موجود ہے کہ بدگمانی انسان کے اپنے دل کی بیماری ہے، اور جو شخص دوسروں کے بارے میں بلا وجہ بدگمان رہتا ہے وہ خود اپنے دل کو زہر آلود کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف عورت کے حق کی بات نہیں، خود اس مرد کے سکون کی بات بھی ہے، کیونکہ جو ذہن ہر وقت شک میں مبتلا رہتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، چاہے سامنے والا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ شک کرنے والا انسان اپنے ہی ذہن کا قیدی بن جاتا ہے۔ اب سب سے تلخ حقیقت یہ ہے، جو مرد اپنی بیوی پر بلا وجہ شک کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے، کیونکہ جس دل میں خوف ہو وہ کنٹرول کے ذریعے اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوالات، نگرانی، شک، یہ سب کنٹرول حاصل کرنے کے طریقے ہیں، مگر حقیقت میں یہ کمزوری کی سب سے واضح نشانی ہے۔ مضبوط انسان بھروسہ کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی قدر پر یقین ہوتا ہے۔ کمزور انسان شک کرتا ہے کیونکہ اسے خود اپنی قدر پر یقین نہیں ہوتا۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم میں یہ اصول ملتا ہے کہ انسان کو کسی بھی فیصلے سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہاں سے آ رہا ہے، حقیقت سے یا خوف سے۔ جو مرد یہ سوچنا سیکھ لے وہ سمجھ جائے گا کہ زیادہ تر شک ثبوت پر نہیں، اپنے اندر کے زخموں پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب تک وہ زخم نہ بھرے کوئی بھی عورت چاہے وہ کتنی ہی وفادار کیوں نہ ہو اس کے شک کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بات ہر اس مرد کے لیے جو آج اپنے گھر میں بلا وجہ سوال اٹھاتا ہے۔ اپنی بیوی سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو، یہ شک کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی ثبوت سے یا اس خوف سے کہ شاید تم اس محبت کے لائق نہیں جو تمہیں ملی ہے؟ کیونکہ جس دن یہ سوال خود سے پوچھو گے اسی دن تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں جہاں تم ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر آج کی بات تمہارے دل میں کہیں اتری ہے تو ابھی سید احسن آج کو یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کر لیں، اور ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لیں، تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر
نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سعید السناس کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.